بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شوکت مغل اور آپ میرا فیس بک یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ بڑے اہم موضوع پہ آج میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ جیسا کہ اس ملک کے اندر کچھ حالات و واقعات کس طرف جا رہے ہیں، کہیں احتجاج جو ہیں وہ احتجاج لاشوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ میرا بڑا اہم سوال ہے اور اس سوال کا مجھے انتظار رہے گا کہ کہیں میرے دوست اس سوال سے اختلاف بھی کریں گے، لیکن ان کا حق ہے اختلاف کرنا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا سعد حسین رضوی صاحب نے جو احتجاج لانگ مارچ کرنے کی کال دی ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آج 2 سال اس واقعے کو ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن جب یہ مسئلہ اسٹیبل کی طرف گیا، جب یہ غزہ کے اندر خوشیاں منانے شروع ہوئے، تو آپ نے احتجاج اور لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ سعد رضوی صاحب، ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمیں افسوس ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، ہمیں انتہائی افسوس ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، قطعی طور پر نہیں ہونا چاہیے۔ احتجاج کرنا ہر پاکستانی شہری کا حق ہے۔ آپ کو قانون آئین حق دیتا ہے احتجاج کرنا، اپنی آواز کو اقوام بالا تک پہنچانا، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آپ نے کس وقت اور کس ٹائم اس احتجاج کی کال دی، اور احتجاج کا رنگ جو ہے وہ لاشوں میں بدل گیا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا جواب کون دے گا؟ اس کو جو کمان کر رہے تھے، کیا آپ کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی کہ اسرائیل کے ساتھ سیٹلمنٹ ہو رہی ہے، فلسطین خوشیاں منا رہے ہیں، فلسطینی غزہ میں داخل ہو رہے ہیں، وہ اپنے پیاروں کی لاشوں کو مزید ڈھونڈ رہے ہیں، تو آپ احتجاج کس کو دکھانے جا رہے تھے؟ میرا جماعت کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، جو ان کے ساتھ ہوا وہ بہت برا ہوا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پولیس کے نوجوان شہید ہوئے، وہ کون تھے؟ وہ بھی ہمارے بھائی تھے، وہ بھی مسلمان تھے۔ جو جماعت کے اندر لوگ شہید ہوئے وہ بھی مسلمان بھائی تھے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے، ختم نبوت کا نام بلند کرنے والے لوگ تھے، لیکن اس نام کو کہاں لے کے جانا چاہ رہے تھے؟ رضوی صاحب ابھی تک وہ نامعلوم ہیں، ان کے بھائی بھی، لیکن جو مریدگی کے اندر ہوا ہے انتہائی غلط ہوا ہے، لیکن اس کا ایک نہ ایک دن جواب دینا پڑے گا۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جس وقت غزہ کے اندر جب وہ بچے پکار رہے تھے کہ ہمارے حق میں آواز بھی کوئی بلند نہیں کر رہا، کیا آپ کی زبانیں بند ہو چکی ہیں؟ جب اس بچے نے کہا کہ میں اللہ کو شکایت لگاؤں گا، تو جناب والا سرکار، اس بچے نے جب اللہ کو شکایت لگائی، نبی کا نعرہ بلند کرنے والے اس وقت نکلے جب ان پہ خوشیوں کا موقع آیا۔ اس وقت احتجاج ان کے حق میں کرنے کا ان کو کیا بینیفٹ ملنا تھا؟ جس وقت وہ آپ کو پکار رہے تھے، اس وقت وہ آپ احتجاج نہیں کر رہے تھے، اس وقت ہم لوگ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم لوگ، میں بھی اس میں شامل ہوں، جس وقت کی ضرورت ہو اس وقت اگر آپ نہیں نکلتے، تو جس وقت ضرورت نہ ہو تو جب آپ باہر نکلیں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ انتہائی برا ہوا ہے، انتہائی برا ہوا ہے۔ ہمیں تو نہیں اس معاملات کا اندرون کہانی کا ہمیں تو خیر علم نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ بھی علم تھا کہ افغانستان
اور پاکستان کے درمیان جو معاملات ہو رہے ہیں، آپ نے اسی وقت اس کو وینڈ اپ کر کے آپ واپس چلے جاتے۔ لیکن میرا ایک ہی سوال ہے کہ آپ نے نکلنے سے پہلے یہ نہیں سوچا کہ جب غزہ میں خوشیوں کا دن آیا تو آپ احتجاج کرنا شروع ہو گئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میسج کس طرف جا رہا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ غلط یا ٹھیک، لیکن جس وقت آپ نکلے یہ وقت آپ کے نکلنے کا نہیں تھا۔ آپ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ جو انتشار کی طرف گیا ہے، جو ماحول لاشوں میں بدل گیا ہے، اس کو نہیں بدلنا چاہیے تھا۔ ایک ایک انسان کی بڑی قیمتی جان ہے۔ اس جان کے والے سے ہمارے کافی سارے رپورٹر صحافی اس پہ بڑی اس پہ بحث کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اگر میں جاؤں تو یہ ایک ہر طرف سے آواز آ رہی ہے، کسی جگہ سے آواز آ رہی ہے کہ گولی کیوں چلائی، کسی طرف سے آواز آ رہی ہے کہ آپ گولی کیوں چلا رہے ہو۔ اس آواز کو بند ہونا چاہیے، کیونکہ یہ گولی، یہ چیز اگر آئی ہے تو یہ دشمن، یہ کافر کے لیے آئی ہے، یہ یہودیوں کے لیے آئی ہے۔ جس وقت مسلمانوں کا مقابلہ اور ان کا مقابلہ آپس میں ہوتا ہے تو یہ چیزیں وہاں استعمال کی جاتی ہیں۔ مسلمان پہ ایسا ماحول کرنا یا ایسی چیز کرنی یہ مناسب نہیں ہے اور نہیں کرنی چاہیے تھی۔ غزہ کے اندر وہ بچے جب پکار رہے تھے، اسی طرح میں نے دیکھا کہ مریدکی کے اندر بھی جب یہ ماحول بگڑا، جب یہ ماحول خراب ہوا تو وہ لوگ پکار رہے تھے، کدھر گئے مولوی، کدھر گئے بڑے بڑے دعوے کرنے والے، نکلو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ تو آپ یقین مانیں کہ مجھے وہ غزہ یاد آ گیا، مجھے وہ بچوں کی پکار یاد آ گئی، مجھے وہ غزہ کے، وہ فلسطین کے اندر جن ماؤں، جن بہنوں، جن بیٹیوں کی وہ چیخو پکار، خون کے لوتھڑے وہ جا رہے تھے۔ اس وقت ہم لوگ کہاں پہ تھے؟ ہم لوگ کہاں پہ تھے؟ ہم لوگ کہاں احتجاج کر رہے تھے؟ اس احتجاج کے حوالے سے ہم آگے دیکھتے ہیں۔ رضوی صاحب اور ان کا بھائی فی الوقت تو کسی جگہ پہ وہ نہیں، لیکن آئی جی پنجاب کی طرف سے یہ ہمیں کچھ خبریں مل رہی ہیں کہ ان کو ٹریس کر لیا گیا ہے، وہ فی الفور اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیں۔ جناب، آپ آنے سے پہلے، کہیں بھی قدم اٹھانے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے۔ آج بھی پنڈی اسلام آباد کی رستے روڈیں بند ہیں، سرینا چوک ابھی بھی پائک ہے، کیونکہ وجہ اس کی کہ میں سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ، یہ ہمارے پاس بیچ ہے، ہم جب یہاں سے جاتے ہیں یا تو ہمیں مرگلہ روڈ سے گھوم کے آنا پڑتا ہے، تو یا ہمیں سرینا سے پارلیمنٹ ہاؤس تک پیدل جانا پڑتا ہے۔ بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہمارے شہری مفلوج ہو کر رہ گئے، مریض گھروں میں مر رہے ہیں، اسپتالوں کی طرف راستے ملنے بہت مشکل ہے۔ راول پنڈی شہر کے اندر کو دیکھا جائے تو وہاں بھی فیض آباد بند ہے، زیرو پوائنٹ کو آپ دیکھ لیں، سرینا چوک کو آپ دیکھ لیں۔ سرینا چوک سیکریٹریٹ جانے کے لیے سوائے مرگلہ روڈ کے علاوہ آپ کو کوئی بھی راستہ اویلیبل نہیں ہے۔ اسلام آباد کی میٹرو بسیں چند علاقوں میں بالکل ابھی تک نہیں چلائی گئی ہیں۔ لوگ روڈوں پہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، لوگوں کے بچے، لوگوں کی بچیاں، لوگوں کی مائیں، لوگوں کی بہنیں، لیکن ماؤں بہنوں کی تو عزت اب بالکل ختم ہو چکی ہے۔ یہ مجھے نہیں پتہ کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے۔ مجھے احمد میر صاحب کے بڑے وہ باتیں اور بڑے وہ سوال، وہ چیزیں یاد آتی ہیں کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا آنے والی نسلیں ہماری کس طرف جائیں گی؟ کیا وہ پوچھیں گی کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو چمکانے کے لیے کتنے غریبوں کے ساتھ ہم نے ظلم کر دیا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اپنے میزبان شوکت مغل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔